أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العلی العظیم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سید رضا اور آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں اطفال رمضان میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے کافی ینگ آرٹ ڈائریکٹر جواد حسین JD بھائی. تو آئیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ میں نہیں، اگلے سیگمنٹ میں. جیسے کہ ہم نے آپ کو لاسٹ سیگمنٹ میں کہا تھا کہ ہم آپ کو جواد حسین سے ملائیں گے، تو چلیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. تو ہم آپ سے کچھ سوال کر سکتے ہیں؟ ضرور. جی، آرٹ ڈائریکشن کیا ہے اور آپ کب سے ہیں اس پر؟ بیسیکلی آرٹ ڈائریکشن کسی بھی ایونٹ کو، کسی مووی کو، کسی ڈرامے کو صحیح آبجیکٹس کو صحیح جگہ پہ رکھنے کا نام ہے آرٹ ڈائریکشن. اچھا، اوکے. اور میں یہ ابھی مجھے کچھ حال ہی میں ہی ٹائم ہوا ہے، تقریباً 2 سے 3 مہینے ہو چکے ہیں میں نے اس کو ایز اے کیریئر پرسیو کیا ہے. تو آپ نے آرٹ کو ہی پیشن سلیکٹ کیوں کیا؟ بیسیکلی آرٹ جو ہے وہ ایک نان وربل کمیونیکیشن ہے، اور تھرو آرٹ آپ کافی اپنے ایکسپریشنز، ایموشنز اور اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آرٹ کافی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے ہر کسی انسان کی زندگی میں. اچھا، تو آپ رمضان اور کام کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو جاب ہے وہ تھوڑی سی ٹف ہے، کیونکہ پری پروڈکشن جب سیٹ ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے، کسی بھی مثال کے طور پہ کوئی شوٹ ہے، تو اس سے پہلے کا جو ڈیزائن ہے وہ سارا کرنا، پھر ڈیورنگ دا شوٹ اس کو میک شیور کرنا کہ ہر چیز ڈیزائن ہو چکی ہے، اور جب تک وہ سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا آپ کو وہیں پر ہی موجود رہنا پڑتا ہے. تو رمضان میں اٹس اے ٹف جاب، لیکن یہ کہ کر لیتے ہیں. تو آپ کو جب بہت زیادہ روزہ لگتا ہے تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ روزہ رکھنا ہوتا ہے؟ میں گروسری پہ چلا جاتا ہوں. مجھے جب سب سے زیادہ روزہ لگتا ہے میں کوشش کرتا ہوں میں جا کے یا تو افطار کا سامان لے لوں، یا تو میں جا کے کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں انگیج ہو جاؤں جس سے یہ کہ مجھے روزہ بھی نہ لگے اور وہ پروڈکٹیو بھی ہو. اچھا، تو اب مجھے اور ہمارے آڈینس کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ ویل، آپ کے لیے سب سے پہلا میسیج یہ ہے کہ آپ جس ایج کے اندر یہ شو ہوسٹ کر رہی ہیں وہ بہت ہی اپریشیٹیبل ہے. اور دوسری بات یہ کہ آڈینس کے لیے میسیج ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اس کے اندر لوگوں کی مدد کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، انسانیت کے کام آئیں. یہی ہمیں میرے خیال میں درس ملتا ہے اسلام سے بھی اور اس مہینے رمضان سے بھی. تھینک یو عابد آئی اینڈ تھینک یو ونس اگین. آپ کے لیے گفٹ ہے پنجابی سینٹر سے. تھینک یو ونس اگین فار بینگ ہیئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ہمارے حقیقت کے سیگمنٹ کا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ راہ حق سے گمراہ ہو گئے تھے. ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. آپ کا اصلی نام عبدالغفار تھا. آپ کو نوح اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ برسوں اپنی قوم کے لیے روتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی صاحب پیغمبر ہوئے جن کو شرک سے ڈرانے کا حکم ہوا. انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو پوجو گے تو قیامت کے دن تمہیں سخت سزا ہوگی. آپ نے اپنی قوم کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر 80 لوگوں کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا. مشرک لوگ آپ کو سخت تکلیف دیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے تنگ آ کر اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین،
میں اپنی قوم کے پاس روز تیری وحدانیت بیان کرتا ہوں، مگر وہ لوگ اور بھی زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے میری دشمنی پر کمر باندھ لی اور شرک کو نہ چھوڑا، گھمنڈ اور ضد میں آ کر بیٹھے، اس لیے تو ان سب کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ ان کی راہ راست پہ آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق ایک کشتی بنائی۔ آپ کی قوم کے سردار کشتی کو دیکھ کے ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ خشک زمین پر بچاؤ کرتے ہیں۔ واہ ان کی سوچ اور سمجھ پر کہ وہاں ان کے سر پہ موت کھڑی ہے اور وہ ہنستے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کے اس مزاق کی پرواہ نہ کی اور خدا تعالیٰ کے فرمان پر کشتی بنانے میں مصروف رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اچانک ایک دن تندور سے پانی ابلنے لگا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ہر قسم کے جانور کی ایک ایک جوڑے بنائے اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کروا لیا۔ ان لوگوں میں آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یاسف اور ان کی بیویاں بھی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے جب ایمان لانے والوں کو سوار کر دیا تو طوفان بہت زور سے آیا، آسمان سے موسلادھار پانی برسا اور زمین پھٹ پڑی۔ آپ کی بیوی جو ایمان نہ لائی تھی ڈوب گئی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا کنعان بھی طوفان میں گرا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ اور ایمان لا کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ مانا نہیں۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ ابھی وہ اتنی ہی باتیں کر پایا کہ ایک لہر میں وہ آ کے ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، الہی تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، کنعان بھی میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اچھے کام نہیں کرتا، اس لیے لکھا ہے کہ پیغمبر رات بھی بغیر ایمان اور نیک اعمال کے بیکار ہے۔ 40 دنوں تک طوفان اپنی زور پر رہا، پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جوہے بال پر جو ملک شام میں واقع ہے جا کر ٹھہری۔ وہاں اتر کر کشتی والوں نے ایک گاؤں آباد کر کے اپنی تعداد کے مطابق اس کا نام سکوس سبانن رکھا، جس کا مطلب 80 آدمیوں کا بازار ہے۔ اس کے بعد ایک اور وبا آئی جس سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تینوں بیٹے سام، حام اور یاسف اور ان کی بیویاں کے سوا کوئی باقی نہ بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے مطابق مختلف روایت موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 950 سال اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی۔ بہرحال بہت لمبی عمر پا کر آپ علیہ السلام بھی اس جہان فانی کو کچھ کر گئے۔ آپ کو آدم ثانی اور شیخ الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد خالق حقیقی نے آپ کی اولاد پر ایسی برکت نازل کی کہ انہوں نے 40 برس میں بہت سے ملک اور ہزاروں شہر آباد کیے۔ دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، جنہوں نے بچپن سے تمہاری شفقت سے پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب وہ دونوں بڑھاپے پہ پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ہمیشہ ان سے ادب سے بات کرو اور انس و نیاز سے ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو۔ تمہاری سعادت اسی میں ہے کہ ان کی اطاعت کرتے رہو۔ ان کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے، اس لیے تمہیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے طوفان میں غرق ہو کر تم بھی تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ اتوار رمضان میں پھر سے خوش آمدید۔ تھینک یو کہ میرے پاس آپ ادھر آئے ہر سیکنڈ میں بیٹھے، تو آپ کے لیے چھوٹے سے گفٹ پنجتن تبرکہ سینٹر سے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو پھر سے۔ تو اب ہم آ چکے ہیں اس شو کے آخری حصے میں، جس کا اختتام کریں گے میرے پاس اس کلام سے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، دغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیگ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و